ایک اور معاملہ جو آج ہوا, یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں, پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیجئے کہ آج 2 آڈیو لیکس سامنے آئی اور دونوں کے اندر عمران خان صاحب کی گفتگو تھی. جو پہلی گفتگو ہے اس کا کچھ لبے لباب ایسا تھا کہ خان صاحب کچھ خریدنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی 5 جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں. تو جب آڈیو لیک سامنے آئی تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب جو خود ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں وہ تو خود ہارس ٹریڈنگ کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے, لیکن ان سے ہوئی کہ نہیں. یہ آپ آڈیو سنیے. کوئی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور, بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح خرید دیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. جواباً پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو اسد عمر صاحب نے وہاں سے اس کا رد عمل دیا کہ یہ آڈیو جوڑ کے بنائی گئی ہے. تھوڑی دیر پہلے آج ہی ایک اور آڈیو سامنے آئی ہے جس میں سائفر کے حوالے سے بیانیہ بنانے کے بارے میں خان صاحب کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ فرٹائل ہیں, اس میں ہم یہ آئیڈیا پلانٹ کر دیں گے اور اس طرح ہم یہ پریشر بنائیں گے. سو اب یہ پے در پے آڈیو لیک سامنے آنا, مجھے تو لگتا ہے کہ آڈیو لیک کی جو افادیت ہے, جو اس سے نتائج حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی اب کچھ پھیکا سا پڑتا جا رہا ہے یہ طریقہ کار. بٹی صاحب, یہ آڈیو لیکس کے اوپر تو یہ تحقیق چلے کر لیں کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے, لیکن بیٹھ کر یہ بھی تو تحقیق کر لیں نا کہ یہ ایک دوسرے کی جو آڈیو لیکس ہیں جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کا رستہ بھی تو روکنا ہے نا. پی ایم ہاؤس کی سینکٹیٹی اگر ہم اسی طرح بار بار وائلیٹ ہوتی رہی تو اس سے زیادہ محفوظ پاکستان کے اندر اور کیا عمارت ہوگی جہاں پہ بیٹھ کر کوئی بات چیت ہو سکے. پی ایم ہاؤس کی سینکٹیٹی, پارلیمنٹ کا تقدس, عہدوں کا تقدس, اب تو اب یہ لفظ مذاق لگتے ہیں. پہلی بات, پہلی آڈیو تو ہے کہ وہ ہیکر بوائے کو کہنا تھا کہ مزہ نہیں آیا. اچھا, اس بار لگ رہا ہے کہ آپ نے ٹوٹے جوڑ کر ایک ٹوٹا مارکیٹ میں پھینکا, اور وہ بھی جمعہ کے مبارک دن. اللہ آپ کو اس کا پاپ لگے گا آپ کو. یعنی آپ اگر آپ سے اچھی ایڈیٹنگ نہیں ہو پاتی تو میری خدمات ہی لے لیتے, میں ذرا بہتر طریقے سے ایڈٹ کر کے پھینک دیں. آپ اندازہ کریں کہ پچھلے جو عمران خان کی حکومت جو 3 سال 7 ماہ 25 دن ہے, اس میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے کسی ممبر کو پیسے دیے ہوں, اور یعنی یہ کہتے تھے کہ فون آ گئے اور ہماری اکثریت اقلیت میں بدل گئی, عمران خان یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوسری بات, جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو یہ پی ڈی ایم حکومت کیا کہہ رہی تھی کہ عمران خان کا تکبر اسے لے ڈوبا اور ناراض اتحادی ہمارے ساتھ مل گئے. تو چھانگا مانگا سے سندھ ہاؤس تک اور 2.5 ارب لگا کر بلوچستان حکومت سے کے پی اسمبلی کے ممبران خریدنے تک جو ڈنکی ٹریڈنگ کے بادشاہ ہیں, کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے کسی کو خریدنے کی کوشش کی ہو. تو یہ تو ہے. اور پھر اچھا, پھر خریدیں گے کس کو؟ مولانا صاحب کی پارٹی کو, مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں بولے. کاف لیگ آدھی ادھر چلی گئی آدھی ادھر چلی گئی, کبھی نہیں ہوا, اس میں بھی نہیں ہے. باپ وہ مانے ہی نہیں ہے وہ, اور پھر اس کے بعد آج ایم کیو ایم, وہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی. تو یہ تو ایک فضول سی, ایک مذاق خیز سی آڈیو تھی جس میں ثابت, چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین شکن عمران خان کو ثابت کرنا ہے, غدار ثابت کرنا ہے, اور کرپٹ ثابت کرنا ہے, اور ہارس ٹریڈنگ کا بادشاہ کرنا ہے. یعنی جو سب کچھ خود ہے وہ اس کو بھی بنانا ہے تاکہ پھر چوائس برے میں سے ایک ہو اگلے الیکشن میں. اب یہ ایک ہے. دوسری بات, یہ جو آپ کی سائفر کی بات آ رہی ہے, آپ اندازہ کریں کہ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ غلام سرور کے ایک بیان سے 35 سے 40 ارب کا پی آئی اے کو نقصان ہوا. اب اگر یہ سائفر اصلی ہے یا نقلی, آپ نے اس پہ کیا چلایا ہوا ہے؟ حکومت کر کیا رہی ہے؟ وہ کیا کرنا چاہتی ہے خارجہ امور پہ, داخلہ امور پہ, اور
اور اپنے سفارتکاروں پر اور کتنا برڈن صاحب انہیں 5 مہینے بعد پتا چلا ہے کہ وہ سائفر گم گیا ہے، پہلے تو کہ نہیں وہ بھی پتا جب چلا تھا جب وہ 2000 کی منرل بوتلیں چوری ہوئی تو وہ نیچے سے پتا چلا سائفر بھی نہیں ہے، تو وہ تو تب پتا چلا. اور پھر مریم صاحبہ کا وہ بڑا مزے کا بیان ہے کہ اب غیر دوسرے ملک ڈر رہے ہیں کہ کہیں سائفر نہ بھیجیں اور پتہ نہیں عجیب و غریب اس میں سے منٹ سے نکالیں. انٹلیکچوئل کیا میں بات کروں، تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ یہ اس کا ملک کو کتنا نقصان پہنچائیں گے. اب جو ایک کمیٹی بنائی ہے، ڈھونگ رچایا، اس کمیٹی کو کون مانے گا؟ اس کا کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو کون مانے گا؟ بھائی اگر یہ کرنا ہے ونس فار آل کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے یا سپریم کورٹ بنا دے، تو یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب یہ بند ہونا چاہیے اور حکومت کو بند کرنا چاہیے. کتنی آڈیو لیکس اور کریں گے؟ کچھ عرصے بعد میں آپ سے پوچھوں گا سنا ایک آڈیو لیک آئی ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں 2-3 آئی تھی، میں نے تو سنی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یہ اس طرح سے، اور اگر یہ ٹوٹے چلانے ہیں تو پھر حکومت بند کر دیں، ادھر ٹوٹوں کی دکان کھول لیں. اگر یہ حکومت چلانی ہے تو پھر فوکس کریں اس پر، ڈالر پر، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، سیلاب زدگان پر، باقی ساروں پر. نواز شریف صاحب کو واپس لائیں، نااہلیت ختم کریں، ان کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنائیں، مریم صاحبہ کو گدی دیں، ولی عہد بلاول جو ان کو وہ اپنے مین کام کریں. نیب ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. کبھی کبھی نا قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو کچھ چند ماہ بعد یہ ساری آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں. گمن صاحب یہ جو بار بار آڈیوز آ رہی ہے تو تھوک کے حساب سے ہے نا، اب وہ جو اس کا سینسیشنلائز کرنے کا جو پورا ایسپیکٹ ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. 2-4 آڈیوز اور سامنے آ جائیں گی، جس نے جو ماننا ہے اس سے وہ ماننا ہے. پی ٹی آئی کے فالوورز نے ماننا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے وہی ماننا ہے جو ان کے اپنے رہنما بتا رہے ہیں. اس سے اچیو کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کچھ لوگوں کا نظریہ چینج ہوتا ہے، موقف چینج ہوتا ہے؟ یا 2 زاویے ہیں اس موضوع کے اوپر بحث کرنے کے حوالے سے. پہلا زاویہ یہ ہے کہ کیا یہ آڈیو یا ویڈیو جو لیک ہے، کوئی بھی ایویڈنس ہے، یہ کسی کورٹ آف لاء کے اندر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں ایز اے پیس آف ایویڈنس؟ پی ٹی آئی نے کی ہے ویسے سپریم کورٹ میں، میرا نہیں خیال ایڈمیسیبل ہوتی ہے، انہوں نے وہ بھیجی ہے نا. اچھا میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے انٹل انلیس میں یہ مان لوں، آپ یہ مان لیں کہ ہاں یہ میں نے بات کی ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ بات کی ہے تو پھر آپ کسی جگہ کے اوپر پریزنٹ کر سکتے ہیں. وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو ریزگنیشن کے حوالے سے، وہ سٹنگ ممبرز آف دا کیبنٹ انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر پاکستان، انہوں نے یہ بات مانی کہ ہاں ہم نے یہ بات کی اور یہ ہماری آڈیو جو ہے یہ بالکل صحیح ہے. تو اس میرے خیال میں اس کانٹیکس میں پیش کی گئی. ادروائز آپ کسی کورٹ آف لاء کے اندر، یہ جو فارمر چیف جسٹس کھوسا صاحب ایک ججمنٹ بھی ہے، آپ پیکا پڑھ کے دیکھ لیں کس ڈیوائس سے ریکارڈنگ ہوئی، وہ ماحول کیا تھا، وہاں پہ ریکارڈنگ کرنے والے کون تھے، ریکارڈنگ کا مقصد کیا تھا، وہ تمام چیزیں آپ کو ثابت کرنا پڑتی ہیں. اور کیا اس کے پیچھے کوئی آتھرائزڈ جو ایک فارمل اپروول تھی کسی سطح کے اوپر، اس کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ تو ایک آپ سائڈ پہ کر دیں. قانونی طور پہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ربش ہے. اب بتائیں سپن وائز اور نیریٹو وائز کیا؟ اٹ از اے بی ایس ان ٹرمز آف قانونی سطح کے اوپر. اچھا دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ بیانیہ پالیٹکس کے اوپر. دیکھیں پالیٹکس کے اوپر اگر بات کریں تو اس سے پہلے ہم نے اس سے زیادہ خوفناک ہم نے آڈیوز بھی دیکھی، سنی اور ویڈیوز بھی دیکھی. وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. میری نظر سے کوئی خوفناک اچھا گزری ابھی آپ میرے خیال میں ابھی تک نہیں. وہ ایک ہمارے مطلب کہ شریف آدمی ہیں، ان کے حوالے سے ایک فارمر گورنر صاحب کے حوالے سے گورنر صاحب والی آئی، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے بھی کچھ آڈیوز آئی ہوئی ہیں پاکستان کے مختلف فیڈرل کیبنٹ کے ممبران، یہ جناب مشرف کے زمانے میں کچھ آئے تھے، کچھ اس طرح کی. تو اس کا تو آپ کسی کو کہہ دیں، پتا چلا خبر آپ خوفناک کسے کہتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اب جو مریم کا جو سپورٹر ہے، یا وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ جو کر رہے دوسرے والے بکواس کر رہے ہیں. تو نہیں مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات آ جاتی ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. آن گراؤنڈ کیا عمران خان نے بندے خریدے، کیا اس سے بندے خرید کے اس نے کوئی کام کیا؟ کوئی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. کیا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ایویڈنس نہیں آیا؟ وہ جو نوٹو کے بنڈلز اسی چینل کے اوپر، میں تو بعد میں آیا، وہ آپ نے چلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کس کو کس نے دیے؟ کیا مجھے یہ بتا دیں آپ پاکستان میں کسی جو بندے کے پاس چلے جائیں، پاکستان کے عام شہری کے پاس، جس کو تھوڑی سی سیاست کا جس کو سمجھ بوجھ ہے، اسے پوچھ لیں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان کا ساتھ کس وجہ سے چھوڑا،
یا ایک آدھ اور بھی نام میں بتا دوں گا اگر آپ چاہیں گی تو وہ بھی نام بتا دیں کہ جو منحرف ارکان ہوئے وجہ کیا بنی. اور کسی نے ویسے ابھی تک اس کو میں اس بحث کو سمیٹتی ہوں حبیب صاحب یہ کلیم بھی نہیں کیا کہ ہمیں آفر کیا ہے پی ٹی آئی نے پیسے دینے کی. اب کوئی پتہ نہیں کہ ایک دو دن میں وہ کلیمز بھی سامنے آ جائے اور کچھ لوگ سامنے آ کے کہیں جی ہم ہیں ان 5 لوگوں میں سے جنہیں عمران خان صاحب نے پیسے دیے. لیکن بہرحال اس جو میرا آخری سوال یہ کہ یہ جو آڈیو لیکس آتی ہیں اس کا جو بیسک مقصد تو یہ ہے نا کہ بیانیہ کریٹ کیا جائے. سو جو آلریڈی لوگ پہلے طے کر بیٹھے ہیں جو پری خان صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے, جو پی ڈی ایم کا ایک موقف ہے اس کے بھی فالوورز ہیں, اس طرح کی آڈیو لیک سے کوئی فرق آپ کو لگتا ہے, کوئی سوئے ہوگا ووٹر یا کسی کا بدلے گا نظریہ؟ ہمارے بچپن میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا جو سب بچے ایک دوسرے یہ کو بچپن تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ آیا اور اس نے مسلح بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی, یا اللہ جہلم کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دے. تو اونچی اونچی آواز سے اس نے گڑ گڑا کے دعا کرنا شروع کر دی. تو اس کی والد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ دعا فواد چودھری صاحب کو نہ بتائیے, پرچے میں لکھ آیا ہوں, یہ میں پرچے میں لکھ آیا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا اس دعا سے, اس آڈیو سے یا اس طرح کی سینکڑوں مزید آڈیو سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ سائفر حقیقت نہیں ہے؟ چلیے ہم نے مان لیا کہ عمران خان نے جو بیانیہ بنایا ہے, جو نیریٹو ترتیب دیا ہے وہ بالکل غلط ہے, وہ بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے خالصتاً خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, خالصتاً خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ایک سرکاری دستاویز کو اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے جی, عمران خان کو تو اس سے مائنس کر لیں.